بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمۃ للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، آج جو ہم آپ کو وظیفہ دینے لگے ہیں ایک مؤثر اور مجرب عمل ہے سورۃ فاتحہ کا۔ ہر درد کے لیے، ہر تکلیف کے لیے، مصائب سے بچنے کے لیے اور خصوصاً بالخصوص ثواب کے لیے بھی، دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے بھی، دردوں کی جگہ پر اگر آپ اس کو پڑھیں تو اللہ اس کے لیے آپ کو شفا عطا فرما دیں گے، اور دل کے امراض کے لیے بھی یہ مجرب ہے۔ تو اس کے کچھ معمولات اکابرین نے مرحمت فرمائے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی کتاب الثواب میں انہوں نے لکھا ہے، فرمایا کہ سورۃ فاتحہ ہر درد کے لیے مؤثر ہے اور ہر قسم کے مصائب سے بچنے کے لیے یہ زبردست عمل ہے۔ سورۃ فاتحہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ سورۃ فاتحہ کی ویسے ہر ایک آیت پر اللہ پاک خود جواب دیتے ہیں۔ نمازوں کے اندر بھی سورۃ فاتحہ ہے، ہر مسلمان اس کا عامل ہے، بار بار پڑھتے پڑھتے اللہ پاک اس میں اثر پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ کے ساتھ آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں، اپنے امراض کو دور کر سکتے ہیں۔ حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے درد کی شکایت کی کہ حضرت مجھے فلاں مقام پر درد ہے، دل میں ہے، گردے میں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پھر اساس القرآن سے کیوں غافل ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اساس القرآن کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا سورۃ فاتحہ اساس القرآن ہے، قرآن پاک کی بنیاد ہے سورۃ فاتحہ، اس کو پڑھو اور درد کا علاج کرو۔ اسی طرح حضرت صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گردوں میں درد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا، سورۃ فاتحہ پڑھا، لعاب مبارک لگا کے میرے اوپر ہاتھ لگایا تو فرمایا کہ اسی وقت میرا درد ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک بستی میں پہنچے۔ انہوں نے، بستی والوں نے کہا کہ یہ صابی ہیں، صابی ہیں۔ صابی کہتے تھے بے دین آدمی کو اس وقت، جیسے آج کل کچھ سے کچھ لوگ ایک دوسرے فرقے کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو صابی صابی کہا، تو پھر ان کے بستر اٹھائے اور باہر پھینک دیے، ان کو وہاں بستی میں رہنے نہیں دیا۔ تو ان کا جو سردار تھا اس کے سر میں درد ہو گیا رات کو، اس نے حکیم بلائے، طبیب بلائے، اور اسی طرح ہر قسم کے لوگ آئے، دم کروایا، جھاڑ پھونک، ہر جو حربے تھے سارے کیے، لیکن اس کو شفا نہ ہوئی، بہت پریشان ہوا۔ فَسَعُوا لَهُ كُلَّ شَيْءٍ، یعنی ساری بھاگ دوڑ کر لی، کچھ نہ بن پڑا۔ اب پریشانی کے عالم میں سوچ بچار کیا، پھر کہا کہ اب اگر وہ جو قافلہ تھا اس کے اندر جا کر کسی سے پوچھو کہ تمہارے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ تو ان کے پاس پہنچے تو ایک صحابی نے کہا ہاں میں علاج کروں گا۔ انہوں نے کہا لیکن 30 بکریاں لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو بکریاں بھی دیں گے۔ تو وہ گئے، انہوں نے دم کیا، اسی وقت وہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بکریوں کا ریوڑ لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اسی سے عاملین اخذ کرتے ہیں کہ دم جھاڑ پھونک کے پیسے لینے جائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رزق ہے آپ کا، آپ اس کو استعمال کریں، کھا سکتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو بہرحال حضور نے پوچھا تو پڑھا کیا تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ سورۃ فاتحہ پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس فاتحہ کی برکت سے ان کو شفا عطا فرمائی تھی۔ تو بہرحال سورۃ فاتحہ کو اپنا معمول بنائیں۔ ایک مؤثر ترین عمل آپ کو بتلا رہا ہوں، خصوصاً وہ جو وقت ہے، وہ وقت رزق کی فراوانی کا وقت ہے، اس وقت میں پڑھنا چاہیے۔ تو ویسے ہی جب یہ ہم پڑھتے ہیں تو ہر ایک آیت پر اللہ پاک خود جواب دیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین بندہ پڑھتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں مجدنی عبدی حمدنی عبدی الرحمن الرحیم مجدنی عبدی مالک یوم الدین اثنى علی عبدی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے میری شان بیان کر دی، میری تعریف کر دی، میری بزرگی بیان کر دی، پوری پڑھتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ولی عبدی ما سأل، میرے بندے نے جو درخواست کی اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے قبول کر لی۔
میں نے اس کو دے دیا، وہ سب کچھ اس کو مل گیا۔ تو جب ہم پڑھیں گے، اس کو اپنا معمول بنائیں گے، تو یقیناً اللہ پاک تو درخواست کو قبول کرنے والے ہیں۔ اور سورۃ فاتحہ کو بعض علماء نے اسم اعظم کا درجہ دیا ہے، اسم اعظم کا، کہ سب سے زیادہ مؤثر ہے یہ۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں 7 آیات ہیں، 7 مثانیات، یعنی 7 آیات والی سورت، 7 مثانی اسی کو قرار دیا گیا ہے۔ 7 آسمان اور 7 زمین ہیں۔ فرمایا کہ جب اس کو بندہ اپنا معمول بنا لیتا ہے، 7 آسمان 7 زمینوں سے استفادہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور 7 آسمانوں کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ کو پڑھنا چاہیے۔ جو مجرب عمل میں بتلا رہا ہوں، اس کو بھی آپ اپنا معمول بنا لیں۔ اگر معمول بنا لیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا دل زندہ رہے گا، آپ کے جسم میں صحت رہے گی، اور آپ کی روزی میں فراوانی رہے گی، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اولاد میں سعادت پیدا ہو جائے گی، آپ کی اولاد میں، خاندان میں۔ اور اس کو وسیع وسیع تر کرتے رہیں، یعنی آپ نے پڑھا ہے اس کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں۔ جہاں جہاں تک آپ پھونک ماریں گے، نیت کر رہے ہیں کہ میری کھیتی باڑی کی حفاظت ہو، میرے فلاں سامان کی، میری دکان کی، میرے بچوں کی، اہل و عیال کی، میرے گھر کی، تو وہاں تک پھونک مار دیں، سب میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت پیدا فرما دیں گے، رزق میں بھی برکت نصیب ہو جائے گی۔ تو آپ اس کو صبح کے وقت سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 مرتبہ، اور پڑھنا کس طرح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اس میم کو الف لام کے ساتھ ملا دیں گے، اس طرح ملا کر اگر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت میں اور اضافہ فرما دیں گے۔ اس کو 41 مرتبہ آپ پڑھتے رہیں۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی برکت سے جادو کے اثرات بھی زائل ہو جاتے ہیں، گھروں سے نحوست دھل جاتی ہے، آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس عمل کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے سورۃ فاتحہ کے ذریعے سے درخواست کیجئے، اور اپنی تمام حاجات و ضروریات پوری کیجئے۔ اپنے دوست احباب کو بھی یہ عمل بتلائیے، کرتے رہیں، اس کی اجازت عام ہے، آپ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ اجازت یعنی خیر و برکت کی دعا ہے، وہ تو ہر وقت ہو رہی ہے۔ تو آپ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، بغیر سمجھے پڑھیں۔ اس کے اندر اللہ نے برکتوں کے خزانے رکھے ہیں قرآن پاک میں۔ تو بہرحال کیجئے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ وما علینا۔